ایک بار سلطان غیاث الدین بلبن نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سرخ سکوں سے بھرے ہوئے 2 تھال بھیجے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے لنگر خانے کے منتظم حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آج لنگر خانے کے لیے کتنی رقم چاہیے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آج صرف ایک سرخ سکہ کافی ہوگا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک سکہ رکھ لو اور باقی رقم ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ایک سکہ لنگر خانے کے انتظامات کے لیے قرض لیا تھا اور اس کی ادائیگی ابھی باقی ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ سکہ بھی رکھ لو اور باقی تقسیم کر دو۔ سو بدر الدین اسحاق نے رات کے اندھیرے کے اندر وہ سکے تقسیم کر دیے۔ اسی دوران اتفاق سے ایک سکہ زمین پر گر گیا اور وہیں پڑا رہا۔ جب سکوں کو تقسیم کرنے کا کام ختم ہوا تو مولانا کی نظر اس سکے پر پڑی۔ انہوں نے اس سکے کو اٹھا کر اپنے لباس کی جیب میں رکھ لیا کہ چلو کل یہ لنگر خانے کے کام آئے گا۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ ابھی آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت مکمل کی تھی کہ آپ نے نماز کی نیت توڑ دی۔ تمام نمازیوں کو حیرت ہوئی لیکن سب خاموش رہے۔ اس کے بعد بابا فرید نے دوبارہ نیت باندھی اور ابھی آدھی نماز بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے پھر سے نیت توڑ دی۔ غرض آپ نے 3-4 مرتبہ ایسا کیا۔ آخر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مصلی پر بیٹھ گئے۔ آپ کے تمام مرید شدید حیران و پریشان تھے لیکن کسی میں بھی سوال کرنے کی جرت نہیں تھی۔ آخرکار آپ نے خود ہی مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مولانا مجھے نماز میں حضوری حاصل نہیں ہو رہی، یعنی کہ میں اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں جوڑ پا رہا۔ حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، سیدی حضور فرمائیے اس سلسلے میں یہ ناقص آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ بابا فرید نے کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد پوچھا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سلطان کی طرف سے آئے ہوئے سکوں میں سے ابھی بھی کچھ باقی رہ گیا ہے۔ مولانا تم نے ساری رقم محتاجوں میں تقسیم تو کر دی تھی نا؟ یہ سنتے ہی مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا اور فرمایا، سیدی کل کے خرچے کے لیے ایک سکہ رکھا ہوا ہے۔ اس دوران مرشد کی ناراضگی کے خیال سے آپ کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کدھر ہے وہ سکہ؟ آپ کے لہجے کے اندر ناراضگی صاف طور پر ظاہر تھی۔ مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جیب سے سکہ نکال کر مرشد کی خدمت کے اندر پیش کر دیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سکہ لے کر دور پھینک دیا اور فرمایا، یہ وہی دھات کا ٹکڑا ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ تمام حاضرین پر تو جیسے سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ آپ نے مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا، مولانا کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ تم ایک درویش ہو کر مالی اسباب پر بھروسہ کرتے ہو۔ تمہاری عمر گزرتی جا رہی ہے لیکن کیا ابھی تک تمہیں توکل کا مطلب سمجھ نہیں آیا؟ کیا تمہیں اس رزق دینے والی ذات پر یقین نہیں ہے جو ایک کیڑے کو بھی پتھر کے اندر رزق دیتا ہے؟ دوستو اگر ہم سمجھے تو اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں رزق کے لیے لوگوں کی بجائے رزق دینے والی ذات یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا محتاج ہونا چاہیے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ ناجائز اور حرام طریقے سے کمایا گیا مال انسان اور بندے کی عبادت کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، یعنی ایسے شخص کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اس واقعے کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل پر اس بات کا اثر ہو جائے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔